أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا. اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز کر، عقل و شعور سے نواز کر، اشرف المخلوقات کا خطاب سے نوازا. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر، رہبر کائنات، معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد آج اس جمعہ کے موقع پر جو موضوع خطابت
متعین کیا گیا ہے، میرے خیال سے اور میری معلومات کے مطابق مناسب یہی لگا کہ حالات حاضرہ پر ایک سرسری نظر اگر ہم دوڑائیں اور حالت حاضرہ کا مشاہدہ کریں تو جو سر چڑھتی برائیاں اور جرائم اس معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں، شاید کہ ہم ان کا خاتمہ کر سکیں۔ موضوع خطابت ہے منشیات کا سد باب اور مسلم معاشرے کا حال۔ یہ اہم موضوع اور وقت کی ضرورت، حالات کا تقاضا اور ہمارے معاشرے کی خستہ حالات کو دیکھ کر متعین کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، فہم و فراست سے نوازا، اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بیکار اور بیار و مددگار نہیں چھوڑا، انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے ایک معلم، ایک آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ رب العالمین کے فرامین کو مجھے اور آپ کو من و عن اسی طرح تسلیم کر لینے چاہیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے اور اس پر اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، قیل اور قال کا کوئی موقع نہیں فراہم کرتے۔ حاضرین جمعہ، دور حاضر میں منشیات کا، ڈرگز کا، مختلف نشوں کا عذاب ایک لہر بن کر ہمارے معاشرے کے اندر سیلابی شکل میں پھیل رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے نوجوانوں کو اس سیلاب میں اپنے ساتھ چلائے جا رہی ہے۔ جہاں معاشرہ ایک طرف سے ترقی اور اونچائی کی پروان چڑھنے لگ جاتا ہے، وہیں دوسری طرف سے معاشرہ خستہ حالات نظر آتا جا رہا ہے۔ وہیں معاشرے کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں برائیاں جنم لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف سے انسان پریشان نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے انسان مشکلات اور مصائب میں اپنے آپ کو گہراؤ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جرائم اس قدر معاشرے کے اندر پنپنے لگے ہیں کہ قتل و غارت عام ہے، شراب نوشی عام ہے، بدکاری عام ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا عام ہے، ایک دوسرے کی وراثت پر قبضہ کرنا ایک معمولی سی بات بن چکی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے کی خستہ حالات پہنچی ہے کہ ان منشیات کے اندر مبتلا جوانوں اور ان منشیات کے اندر مبتلا نوجوان بہنوں کو پایا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس منشیات کی وجہ سے، اس ڈرگز کی وجہ سے، ان مختلف نشوں کی زد میں آنے کی وجہ سے ایک مسلم نوجوان اپنے باپ کا قتل کر دیتا ہے، ایک مسلم نوجوان بہن اپنی ماں کو قتل کر ڈالتی ہے، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالتی ہے، اگر وقت پر انہیں نشہ یا مختلف جو منشیات کی چیزیں ہیں وہ فراہم نہ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو کھو بیٹھتے ہیں اور قتل و غارت کو عام کر دیتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر طرح کے نشہ کو، ہر طرح کے منشیات کے آلاؤں کو حرام کر دیا سرے سے۔ پہلے تو اسلام نے ایک مرحلے میں آ کر اس شراب کو حرام کیا، منشیات کے آلات کو حرام کیا۔ جب لوگوں نے اسے سیریس نہیں لیا، کہیں نہ کہیں سے وہ اس کے اندر ابھی بھی گنجائش ڈھونڈنے لگ رہے تھے، فوراً اللہ نے دوسری آیت نازل کی
اور وہ سختی سے بیان کی، پھر بھی لوگوں کے اندر مکمل طور پر یہ شعور بیدار نہیں ہوا کہ ہمیں اسے مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسرے مرحلے میں آ کر سختی کا لہجہ استعمال کر کے اس شراب کو سرے سے حرام کر دیا، اور ایک انسان کو بتا دیا جو انسان شراب کی لت میں آ کر منشیات کے آلات کو فراہم کرنے کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو دیتا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے نقصانات بھی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا، اور ایک انسان کو بتایا کہ جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ نہ صرف آپ کو جانی نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ آپ کو معاشرتی طور پر بھی کمزور کر رہی ہے، آپ کو دنیاوی اعتبار بھی یہ پستی اور ذلت کی گھاٹی میں لے کر جا رہے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی آپ ناکام اور نامراد ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کی حالت کیا ہے، کتنے کیسز اور کتنے سوالات ایسے اٹھ رہے ہیں، کتنی خبریں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے کہ فلانی جگہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، بہن نے بھائی کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کرناٹکا کے اندر ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی ہے میری۔ 18 اگست 2025 کو ایک فون کال پر مجھے یہ خبر موصول ہوئی، اور تدبیرات تلاش کرنے لگا، مراحل تلاش کرنے لگا اپنی اولاد کی صحت کے لیے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے، لیکن جب انسان کو وقت پر تربیت نہ ملے، جب انسان کو وقت پر رہبری نہ ملے، جب وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر انسان آسمان اور زمین ایک کر لے پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہونے لگتے ہیں، اگر اسی وقت سے ہم نے اسلامی تعلیمات سے انہیں روشناس کیا ہوتا تو جوانی کے اس بھرے عالم میں وہ ہمیں اس طرح کے دکھ اور تکلیف سے ہمکنار نہیں کرتے۔ جب سوال باپ سے ہوتا ہے، جب سوال ماں سے ہوتا ہے، جب سوال گھر کے بڑے ذمہ دار سے ہوتا ہے، اس بچے کی رہبری اور رہنمائی کا سوال ہوتا ہے، اس بچے کی بے پردگی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس نوجوان کی دربدری کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور باپ سے کہا جاتا ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، اس کو پردے کا اہتمام کرا دیجیے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے دینی تنظیموں کے ساتھ وابستگی کرا دیجیے تاکہ وہ مستقبل میں آنے والے کل میں آپ کے لیے بہتری کا ثبوت بن جائے۔ لیکن باپ کا سوال، باپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی میری بچی 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، آتے آتے اسے خود سمجھ آ جائے گی اور یہ خود اسلام کو فالو کرنے لگ جائے گی۔ ابھی بچے کی عمر کیا ہی ہے، ابھی تو یہ بچپنا ہے، جب یہ بچپنے سے ابھر کر جوانی کی طرف جائے گا تب ہم اس کی تربیت کریں گے۔ لیکن رب کائنات کی قسم، اسی فلسفے اور اسی سوچ سے نوجوان نسل بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ جب ہم نے بچپن سے نوجوان نسلوں کو جو آج بربادی کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان بیٹیوں کی، نوجوان بہنوں کی جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے کانوں میں بچپن سے ہی آواز ڈال کے رکھی ہے منچی لکڑ منچی مس واریاہ ٹائم اد کیا گو ونچی 3 ورش یل یہ 5 ورش گژھِ انشاءاللہ الرحمن اس کرو ام سنز دینی تربیت۔ لیکن وقت یوت واتان، انسان یت مقامس پہ واتان، پتہ مولی صٲبس کن رخ کران، اے مولی صٲب مے ہسا گئی اولاد نافرمان، مے ہسا گئی اولاد نافلق، مے ہسا گئی اولاد نافرمان، سو چھنہ میون مانان کہین۔ لیکن رب کائنات کی قسم پھر کیسے مانے گی جب بچپن سے آپ نے اس کے کانوں میں آواز لگائی ونچک ژٕ لکڑ، ون چون زندگی واریاہ زیوٹھ، لہٰذا ژے کروے پگہ، ژے کروے کٲلکٮ۪تھ اسلامی تعلیمات۔ اور یہ سنتے سنتے بچی مغربی تہذیب کی لرگار میں آ کر، مغربی زد میں آ کر، منشیات کو اپنا پیشہ بنا کر، مغربی تہذیب کو اپنا پیشہ بنا کر اس میں چلے جاتی ہے۔ اور پھر جب جوانی کے عالم میں باپ اسے نصیحت کرتا ہے اور بیٹی کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، یہ ماڈرن دور ہے،
یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے ون تشو تت پرانی سوچ من زندگی بسر کرن نہ یہ مغربی تہذیب نے اسے جکڑ لیا ہے. اب اگر آپ اس کو 1000 بار بھی تربیت کرنا چاہو گے رب کائنات کی قسم ممکن نہیں ہے الا ماشاء اللہ 1-2. کیوں؟ اب اس کو دنیا نے سکھا دیا ہے بھائی فیشن یہ ہے، آپ فیشن کی طرف جاؤ، مغربی تہذیب کی طرف جاؤ. تو پہلا سوال جو بنتا تھا کہ باپ کے اوپر پھر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، یہ وجہ بھی ہے. پھر باپ سوال کرتا ہے میری اولاد بگڑ گئی، تو اس کو سوال کرتے رہنا چاہیے. اس کی پہلی غلطی یہی تھی کہ بچپن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے کلمہ سکھائے، اسے اللہ کا نام سکھائے، اسے دین کی تعلیمات دیں. اور آج ہمیں بچپن میں جب بچہ بولنے لگ جاتا ہے فلانی ہیرو کا، فلانی ایکٹر کا نام اس کی زبان پر چکت بنے ببانا فلانی ہیرو سیون چکہ بنک مستقبلس اندر ببانا فلانی نفرس یون یہ یمس ہشناؤن یون کہ ژبن کا حافظ کلام اللہ، ژبن کا مستقبلس من عالم دین، ژبن کا مستقبلس من قوم سن رہبری کرن وول. نہ امس فلسفہ یون بچپنے پٹھن ہاؤنا کہ ژے دنیاس مز اگر کامیابی حاصل کرن ژے فلانی ایکٹرس ہیو بنن، ژے فلانی ہیرو پنن رہبر تہ رہنما مانن. یل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاس اندر تشریف فرمو اور اللہ تبارک و تعالی فرمو صریح اعلان کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے کائنات کو مسلمانوں، کائنات اس اندر زندگی بسر کرن والو، اگر تو کامیابی تو کامرانی چو چہان، اگر تو کامران گسن چو چہان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاطر کافی آئیڈیل تو نمونہ منچ ضرورت منچ اس یہ کم کافی کہ اس مانون رہبر تو رہنما سو پیغمبر سو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب سن طرف اس خاطر رہبر تو رہنما بنت آو، نہ کہ اس دنیا کامیابی مزن گو کامیاب پتہ دمو پنس نوجوانس یہ تعلیم کہ بن یمس یون نہ کاش اسے پنس نوجوان نیچو سے نوجوان بچی ونمت کہ بن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ عثمان نابالغ لڑکی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آس پہ آو نماز کی حالت اندر اونٹ سنزی اوجڑی ترانا اور سیدہ فاطمہ آئی دون اور دوپٹ اوسس پیون چلت ونس نابالغ ونس ناشعور، مگر بچپنے پہ یہ تربیت آمت دینا کہ ژے اسلام پابند روزن. اگر آج تی ہے میانہ بین یہ تربیت دینا کہ ژے سیرت عائشہ اپناون، ژے سیرت فاطمہ اپناون، ژے سیرت خدیجۃ الکبریٰ اپناون، کوتاہ صابحات یہ اسلام چہ وتہ منزن اللہ تعالیٰ نش وٲتِتھ گٔمٕتۍ قۄربٲنی دِژمٕژ. یہ چھُ تِہُنٛد اکھ قیمتی سرمایہ آستامت. اگر سٲنِس نوجوانس یہ تعلیم دینا اے مسلمان بھائی، اے میانہ نیچوا ژےٚ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یون بنن. اگر تیُتھ نہ مگر تیُتھ کردار چھی پانس اندر اپناون، ژےٚ عمر فاروق ہیو کردار اپناون یمس وچھتی شیطان اس وقت بدلاون. لہذا یہ منشیات، یہ ڈرگس، یم خرافات یت معاشرس اندر اگر یم وجودس من آئی گنک ذمہ دار چھ مول تو ماج. کہ گنک مدرسہ اگر گنچ تربیت گاہ اکس بچس یا اکس نیچو اگر کور آسن سہ مل سن کھن آسن، لیکن اگر اتی پٹھن مل سن تربیت ماج ہن تربیت ڈگمگاون سہ پان مول بے نماز، پان مول دینس نش دور، اولاد گھس نہ دینس قریب توتامت نہ رہبری کرن وول آس تمس کامل ایمان وول. فرماو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شراب حرام کرنچ کیا وجہ؟ فرماو رب کائنات قرآن کریم اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ شراب، یہ جوا، یہ تو گندن چھو، یہ تو چوان چھو، والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ ہسا چھو شیطان سن عمل، یہ حرام، یہ شیطان سن عمل. فاجتنبوا، تو کرو اجتناب، تو یو باز، تو یو پتھ تاکہ تو پٹھی
رحم کرنا دویمی آیت اندر فرماو رب کائناتن شیطان چھ چاہان توی اندر یو شراب کی ذریعہ جو کی طرف خرافات برائند طرف چھ شیطان یہ یسان کہ انسان گژھِ بیٚکہِ سُنٛد دشمن بنُن فرماو اللہ تبارک و تعالیٰ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ اے مسلمانو منشیات استعمال کرن والو منشیات پنن غذا بناون والو اللہ تبارک و تعالیٰ چھ واضح نقصانات بیان کرن کہ شیطان چھ چاہان سہ پانہ در بدر سہ پانہ جہنمی سہ چاہان کہ بہ کرٕ تۄہہِ درمیان اختلاف بپا اور بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر شراب کے ذریعہ جوا استعمال کرنے کے ذریعہ ویصدکم عن ذکر اللہ اور بڑ بگاڑ تراو تو اندر تو کرو بہ اللہ تعالیٰ سن یاد نش اللہ تعالیٰ سن ذکر نش یعنی نماز نش دور یل اخ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سن ذکر سیت آو دور کرنا نماز نش آو دور کرنا پتہ کیا بچو تمس نش پتہ رود تمس نش کہین فرما ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاح شیطان چھ چاہان کہ بہ کرہ مسلمانن درمیان اختلاف بپا بیٚیہِ کرکھ بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذکر نش دور فہل انتم منتہون یم آیات بینات واضح گژھنہٕ بعد تہِ چھُو نا تۄہہِ یہِ شعوٗر کہ أسۍ یِمو وۄنۍ باز أسۍ ترٛاوو یم خرافات أسۍ ترٛاوو یم مزیٖد یم جرائم تہٕ بُرٲیی آز چھُ اکھ عام انسان سکوٗلس فیس بران رٮ۪تہٕ 3,000 4,000 5,000 ہر اکھ جوان ہر اکھ مول پننس نیچوس خاطر پنہ کورِ خاطر حتی الامکان کوشش کران کہ مے گژھِ دنیا کس بڑیس مقامس پہ واتن اور تر خاطر ہر ممکن کوشش کران اگر سکول ول چھس ونان ژےٚ چھے 5,000 فیس دن مول چھُنہٕ دوٚیِم کتھ کران یہ مشاہدہ یہ سانہِ معاشرُک المیت حال لیکن اگر مولی صٲب دپیس ول سا بہٕ پرناون چٲن کوٗر تہٕ چون نیٚچوٗ فری منٛز سوزُن درسگاہ تم وز اخ مول زن تو آسمان پہ زمینس پیوان تمس ضمیری گوارہ کران کہ بہ تراون پن بچی بہ تراون پن بچہ درسگاہ کیاز کہ ات ہیچ سیرت عائشہ ات ہیچ میون نوجوان لڑکہ سیرت ابو بکر سیرت عثمان سیرت علی یا نبی صوبن صلی اللہ علیہ وسلم سن طور طریقہ نا امس یہ ونہ ژےٚ دنیا کس بڑس مقامس پہ نیچو واتن اتھ 10,000 دن مول چھُنہٕ دوٚیِم کتھ کران کینٛہہ خدا را پنن بچن کرو اسلامی تعلیمات سۭتۍ وابستگی اگر آز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ مکتب اگر مولوی صٲب چھُ ونان تُہۍ أسۍ پرناوو بچن فری تُہۍ گژھن خوشی خوشی بچہ تور سوزٕنۍ یہ خوش قسمتی تۄہہِ خٲطرٕ کہ معاشرس منٛز چھِ وۄنۍ تہِ یِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیک بنٛدٕ موجوٗد یم تہندین نوجوان نسلن ہند فکر پنن ذہنن مز بسائت اور یہ تمنا کران کاش یم سن نیچو بنے نا حافظ قرآن یم سن نیچی بنے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سن سیرت بیان کرن وول یتی پڑھن سنس معاشرس بوڑ دب لوگمت اور اس گمراہی تو بربادی سندس آخری سٹیجس پہ واتمت اللہ تعالیٰ کرن اس پہ رحم فرماؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کیوں مسلمانوں کائنات اندر زندگی بسر کرن والو کل مسکر حرام یہ ہسا یہ نشہ تو استعمال چھو کرن یہ ہسا چھو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کرمت ہر نشہ چھو حرام فرماؤ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس بوڑ چیز آسے نشہ دیوان تو کم استعمال کرن تو حرام یعنی شراب چھو نشہ دیوان انسانس دماغ زائل کران پچھن پائی آسان کہ بہ کیا کران ون امیک لکٹ لکٹ چیز کیا سگریٹ تماکو وغیرہ وغیرہ چیز یم استعمال کریں تہ حرام یوک بوڑ چیز استعمال کرنے سیتن نشہ عقل گژھِ زائل تو کم استعمال کرن تہ حرام اسلامن کورمت بے فرماؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمیک نقصانات بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منشیات مز مبتلا انسان شراب نوشی کرن وول ڈرگس استعمال کرن وول جوا استعمال کرن وول انسان
جنتس منزن گژھِ نہٕ ہرگز دٲخل فرماو رسول اکرم اور نہ چیٚیہِ پتہٕ سُہ جنتُک شراب ییٚتیُک شراب چھُنہٕ سُہ کینٛہہ سُہ چھُ جنتُک شراب یتھ خٲطرٕ فرماو رسول اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سورہ انسانس اندر شرابن طہورا سُہ شراب یُس پاک چھُ یَوٕز لذت نہ دُنیاہ کٲنٛسہِ زُبانہِ کٔرمٕژ چھےٚ نہ کٲنٛسہِ کَنو بوٗزمُت نہ کٲنٛسہِ أچھو وٕچھمٕژ تِژھ مِٹھاس آسہِ تَتھ جنتٕکِس شرابس فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فی دنیا یم ہسا دنیاہس اندر شراب استعمال کوٚر اور مفسرین چھِ اتھ تفسیٖر کران یہ محدثین چھِ اتھ تفسیٖر کران یہ منشیاتس اندر چھِ ہر اکھ چیٖز مبتلا اور یُس ہسا دنیاہس اندر شراب استعمال کرِ وہو یدمنها لم یشرب بها فی الآخرہ اور آخرتس اندر آسہِ نہٕ تٔمِس شراب کی طرفہٕ کانٛہہ تہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کَرٮ۪س نہٕ میسر کانٛہہ شراب جنتُک شراب کَرِ نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ میسر نشہ چھُ ایٖمانس کمزور کران منشیاتس منٛز مبتلا گژھن وول انسان چھُ ایٖمٲنی طور کمزور گژھان فرماو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منشیات یم آلات چھِ سٲری شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ اور شیطانی عمل اور یوٚتامَتھ فرماوُن کہ الخبائث الخمر الخبائث یہ ہسا چھُ الخبائث یعنی پرلے درجے کی سب سے اعلیٰ درجے کی خبیث چیزیں ہیں یہ انسانس آسہِ نہٕ وہم و گُمان تہِ نہٕ یوٚتامَتھ چھُ انسان دربدر گژھان لہذا اَسہِ پَزِ معاشرس منٛز نظر تُلٕنۍ اور اَسہِ پَزِ پنُن معاشرس سُدھارنٕچ کوٗشِش کرُن ییٚتی آو تقریٖباً وۄنۍ آسہِ نہٕ ہفتہٕ تہِ گوٚمُت گاندربلس منٛز اکھ حادثہ پانہٕ ؤنۍ کوٚر تِمو قتل یہ چھُ تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ ژےٚ تہٕ مےٚ پننِس بچس ہٮ۪تن سوشل میڈیا دیُت اور سوشل میڈیاہن ہوو أمِس پوٗرٕ دُنیا مغربی تہذیٖب تھٲینس اتھس منٛز مٲلۍ دیُت بچس چھُ وۄنۍ 5 ؤری آسان وۄنۍ چھُ تٔمِس آسان کلام پوٗرٕ تہِ چھُس نہٕ کلام تگان کرُن بچس چھُ یِوان سمارٹ فون اتھس منٛز دِنہٕ ییٚلہِ بچس آو سمارٹ فون اتھس منٛز دِنہٕ گوٚو کہ تُہۍ تھٲوہو تٔمۍ سٕنٛدِس اتھس منٛز اکھ رہبر تہٕ رہنما اگر بچس یہِ یُتھُے سُہ کتھ کرن وول بنے پکن وول بنے اگر تٔمِس یہِ کلام اللہ اتھس منٛز دِنہٕ گوٚو کوٗتاہ اصل رہبر تہٕ رہنما اوس تٔمِس اَسہِ اتھس منٛز دیُتمُت لہذا اَسہِ پزِ سونٛچُن حالاتن پٮ۪ٹھ پزِ غور کرُن اور اَسہِ پزِ صفِ اولس منٛز کھڑا روزُن اور یِمن منشیاتن خلاف یِمن جرایمن خلاف پزِ اَسہِ تیُتھ قدم تُلُن کہ سٲنۍ نوجوان یِم ڈرگسس کُن چھِ مبتلا آیے دِن چھِ أسۍ بوزان خودکشی چھِ کران نوجوان پننس پانس پانے ماران پننس پانس پانے خودکشی ہُنٛد شکار کران نتیجہ چھُ یوٚت واتان کہ معاشرہ چھُ تباہ تہٕ بربٲدی سٕنٛدِس گہانس پٮ۪ٹھ کھڑا لہذا اَسہِ پزن کینٛہہ اقدامات تُلٕنۍ اَسہِ پزِ برونٛہہ پکُن اور پننٮ۪ن نوجوانن پزِ قرٲنی تعلیٖمات دِنۍ درسگاہن کٔرِو تُہۍ بچن وتھ ہٲیِو طور پٲٹھۍ یہِ چھُو موقعہٕ تۄہہِ اگر آز چھِنہ أسۍ ایٖمان وٲلۍ یہِ ٲسۍ سانہِ مٲلِس تہٕ ماجہِ سُنٛد دین لیکن تُہۍ سوٗنٛچِو سٲنِس نوجوان نسلس کیٛاہ آسہِ پگاہ اتھس منٛز اگر اَسہِ یِتھَے کٔنۍ وٕچھ تماشہٕ اَسہِ چھُنہ مرُن أسۍ درٛاے دُنیا پٮ۪ٹھ اور تمہِ پتہٕ کیٛاہ روزِ سٲنِس نوجوانس ییٚتھن گوٚو تیٚلہِ چھِ سٲنۍ نوجوان نسل دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بربٲدی تہٕ گُمراہی کُن پکان لہذا اَسہِ پزِ ہوش کرُن اَسہِ پزِ سونٛچو وِچار کرُن کہ سٲنۍ اولاد کیٛازِ چھِ برباد سٲنۍ اولاد کیٛازِ چھِ تباہ تٔمِس کیٛازِ چھُنہٕ قرآنی آیات یاد تٔمِس کیٛازِ چھُنہٕ فاطمہ سٕنٛز سیٖرت یاد تٔمِس کیٛازِ چھُنہٕ ابوٗ بکر سٕنٛز سیٖرت یاد لہذا اَسہِ پزِ غور کرُن اللہ تبارک و تعالیٰ دِنۍ وننہٕ پتہٕ بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنٕچ توفیٖق اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ اعمال قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ معاشرتی اعتبار اللہ رب العالمیٖن بحالی قبوٗل اللہ رب العالمیٖن کٔرِنۍ اَسہِ ایٖمان وول ایٖمان عطا